اور یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر روز شوق و محبت کی بنا پر مجھ پر صلوات بھیجے گا تو خدا پر ضروری ہو جائے گا کہ اسے بخش دے اسی دن یا اسی شب میں، یعنی پھر زیادہ وقت نہیں لگے. تو شوق اور محبت کی بنا پر ہر روزانہ اس کو اپنا وتیرہ بنا لینا چاہیے، طریقہ بنا لینا چاہیے کہ انسان شوق و محبت کے ساتھ درود پیغمبر کے اوپر بھیجا کرے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ عافیت جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے کسی اور زبان میں جس کے معنی ممکن نہیں ہیں اتنی ہماگیری کے ساتھ جو اصل عربی زبان میں ہے. عافیت اسی کے اندر سے ایک ہے. اسی طرح سے جیسے آپ اذان میں آتا ہے حی علی الفلاح، فلاح جتنی یعنی اس کو کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں وہ اتنی وسعت نہیں رکھتا ہے جتنا لفظ فلاح کے اپنے اندر موجود ہے. تو اسی طریقے سے عافیت یعنی دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے نجات اور ہر خیر اس کے اندر عافیت کے لفظ کے اندر جمع ہو جاتی ہے. فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی دنیا و آخرت کی ہر شر اور خرابی کو اس سے دور کر دیتا ہے اور دنیا و آخرت کی ہر خیر اس کو عطا کر دیتا ہے. اس کو اللہم صلی علی محمد اور یہ بھی پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ بھی درود بھیجتا ہے تو 2 فرشتے جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں 3 دن تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھتے. یعنی اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ بہت سے لوگ فوراً اس قسم کی روایت پڑھ کے ایک دم سے بھڑک جاتے ہیں اور کہتے ہیں گویا آپ یہ لوگوں کو گناہ کرنے کی ترغیب دلوا رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. گناہ کرنے کی ترغیب نہیں ہے، بلکہ کہ انسان عمومی زندگی میں بہت سے گناہ ایسی عادتاً کر دیتا ہے. یعنی اس کا ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ باقاعدہ سوچتے سمجھتے جو ہے وہ کہ میں یہاں پر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. نہیں، ایسا خیال نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ہو جاتے ہیں گناہ، بے اختیار ہو جاتے ہیں. تو اس قسم کے جو گناہ ہیں وہ پھر 3 دن تک فرشتے اس کے نہیں لکھتے ہیں، اس سے اللہ صرف نظر سے کام لیتا ہے. تو درود پڑھنے کی ایک زبردست قسم کی برکت یہ بھی ہے.